سامیہ جو کہ دلی میں رہتی تھی، سامیہ کی ماں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اس کی ماں اپنے شوہر کی موت کی وجہ سے بہت بدل چکی تھی۔ ایک رات سامیہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی تو اتنے میں اس کی ماں بازار سے واپس لوٹی۔ وہ اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی تو اس کی بیٹی کمرے میں بستر پر الٹی لیٹی کسی سے بات کر رہی تھی۔ سامیہ کی ماں نے اسے ایک تھیلے میں ایک گڑیا نکالی۔ سامیہ نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا اس کی ماں اس کے لیے گڑیا لائی ہے تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ حالانکہ اس کی عمر 18 سال سے زیادہ تھی، لیکن ابھی تک اس کے اندر بچپنا تھا۔ لیکن سامیہ نہیں جانتی تھی کہ یہ گڑیا اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بننے والی ہے۔ سامیہ کی ماں نے اسے وہ گڑیا دے دی اور کمرے سے چلی گئی۔ اب سامیہ کی ماں کی جب بھی رات کو آنکھ کھلتی تو سامیہ کی ماں کو اپنی بیٹی کے کمرے سے چھوٹی بچی کی آوازیں سنائی دیتی۔ سامیہ کی ماں سمجھتی کہ شاید میری بیٹی نیند نہ آنے کی وجہ سے اپنی کسی کم عمر سہیلی سے بات کر رہی ہوگی، اور اس کی ماں بھلکڑ تھی اور صبح اسے بھول جاتا کہ وہ سامیہ سے پوچھے کہ آخر وہ رات کو کس سے باتیں کرتی ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے پورا ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن سامیہ نے اپنی ماں کو کہا، امی جان، آج میں اپنے دوست کے گھر جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں رات کو واپس نہ آؤں۔ سامیہ کی وہ دوست اس کی بہنوں سے کم نہیں تھی، بچپن سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پلی بڑھی۔ اس کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی تھی، ان کے اوپر بھی ایک فیملی رہ رہی تھی اور ایک نیچے بھی، لہٰذا سامیہ کی ماں کو گھر میں اکیلا رہنا کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی آدھی رات کو سامیہ کی ماں کی آنکھ کھلی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جب اس کی ماں سامیہ کے کمرے سے پاس سے گزری تو پھر سے اسے وہی چھوٹی بچی کی آواز سنائی دی، جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ سامیہ کی ماں بڑی حیران و پریشان ہو گئی کہ اگر میری بیٹی کمرے میں نہیں آئے تو آخر بچی کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ بہت ڈر گئی۔ پہلے اس نے سوچا کہ فلیٹ کی رکھوالی کے لیے جو گارڈ رہتا ہے اس کو بلوا لے۔ پھر اس نے سوچا کہ ایک اکیلی عورت آدھی رات کو گارڈ کو بلاتے ہوئے اچھی نہیں لگے گی، لہٰذا گارڈز وہ کانپتے کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ سامیہ کی ماں جب دروازے کے پاس پہنچی تو اندر سے عجیب و غریب ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سامیہ کی ماں جانتی تھی کہ آج سامیہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے دوست کے پاس ہے، لیکن آخر اندر کون تھا؟ جیسے ہی سامیہ کی ماں نے دروازے سے تھوڑا جھانک کر دیکھا تو وہی گڑیا جو کہ سامیہ کی ماں لے کر آئی تھی وہ بول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں، اس کا سر گھوم رہا تھا اور اندر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ گڑیا نہیں بلکہ اس کے اندر کوئی ڈرونی لڑکی ہے۔ وہ بہت ڈر گئی اور اس نے اسی وقت دروازہ بند کر دیا۔ جب دروازہ بند ہوا تو اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ صبح جب سامیہ اپنے گھر لوٹی تو گھر لوٹ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی ماں اپنے ہی کمرے کے دروازے پر مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ سامیہ اندر بھاگی۔ اس نے رات کو بستر گڑیا پر رکھی تھی، لیکن اب وہ گڑیا اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ سامیہ کو جب بھی کوئی مشکل آتی وہ اپنی ڈول کو اپنے سینے سے لگاتی۔ اپنی ماں کو مرا ہوا دیکھ کر سامیہ اپنی گڑیا کو تلاش کر رہی تھی تاکہ اس کا کچھ خوف کم ہو سکے، لیکن اس کو کچھ کہیں بھی ڈول نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ سامیہ سمجھ چکی تھی کہ رات کو کیا ہوا تھا، کیونکہ گارڈ نے اسے بتایا کہ رات کو جب شور سن کر فلائٹ کے اندر آیا تو ایک چھوٹی سی گڑیا تیری ماں کے گلے کے اوپر بیٹھ کر اس کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ میں ڈر کے مارے نیچے بھاگ گیا اور آج صبح پتہ چلا کہ تیری ماں کی موت ہو گئی، اور کسی اور نے نہیں مارا بلکہ اسی گڑیا نے مارا، اور اس گڑیا کے اندر کوئی شیطان یا کسی بری لڑکی کی آتما تھی جس نے تیری ماں کو رات کو قتل کر دیا، کیونکہ رات کو تیری ماں نے اس کا راز جان لیا تھا۔